وبه نستعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ صحیح معنی میں مومن کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں اور کن کاموں سے بچتے ہیں. تو پہلے سمجھیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی ابتدائی ان الفاظ سے فرمائی قد افلح المؤمنون. اب فلاح کا مطلب کیا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ فلاح کا مطلب جب ہم اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو عام طور پر اس کا ترجمہ کامیابی سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اردو زبان میں اس کے معنی ادا کرنے کے لیے اور لفظ موجود نہیں ہے. اس وجہ سے مجبوراً اس کا ترجمہ کامیابی سے کر دیا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں عربی زبان کے لحاظ سے اور قرآن کریم کی اصطلاح کے لحاظ سے فلاح کا مفہوم اس سے بہت زیادہ وسیع اور عام ہے. اس لفظ کے اصل معنی یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں خوشحال ہونا. دنیا و آخرت دونوں کی خوشحالی کے مجموعے کو فلاح کہا جاتا ہے. چنانچہ اذان میں ایک کلمہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. اذان کے اس کلمہ سے یہ بات بتائی جا رہی ہے اگر تم دنیا و آخرت دونوں کی خوشحالی چاہتے ہو تو نماز کے لیے آؤ، مسجد میں پہنچو. بہرحال فلاح کا لفظ بہت بڑا ہی جامع اور مانع لفظ ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی فلاح کا لفظ استعمال ہوا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آگے چل کر جو آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن کریم پر اور قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے والے یہی لوگ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. لہذا فلاح کا لفظ بڑا جامع ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالیوں کو شامل ہے. اس سورۃ المؤمنون میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن فلاح پائیں گے جن کے اندر وہ صفات ہوں گے جو آگے مذکور ہے. پھر ایک صفت کو بیان فرمایا کہ وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں اور بیہودہ اور فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنی امانتیں اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. یہ ساری صفات ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے ہر صفت تفصیل اور تشریح چاہتی ہے. ان صفات کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ان صفات کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا، اللہ کرے کہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا اللہ تعالیٰ، اور ان صفات کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں پیدا فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان صفات پر عمل کی توفیق دے دی، تو انشاءاللہ ہم فلاح یافتہ ہیں، پھر تو ہم کامیاب مومن ہیں. اس لیے خیال آیا کہ ان صفات کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے. بہرحال پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. گویا کہ فلاح کی اولین شرط اور فلاح کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ نماز پڑھے بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 62 سے زیادہ مقامات پر اس کا حکم فرمایا. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حکم دے دیتے تو بھی کافی تھا، کیونکہ اگر ایک مرتبہ بھی قرآن کریم میں کسی کام کا حکم آ جائے تو اس کام کا کرنا انسان کے ذمے فرض ہو جاتا ہے.
لیکن نماز کے بارے میں 62 مرتبہ حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ اس کے ذریعے حکم کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ نماز کو معمولی کام مت سمجھو، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ روز مرہ کی روٹین کی ایک معمولی چیز ہے، بلکہ مومن کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے اہم کام نماز پڑھنا ہے، نماز کی حفاظت کرنا ہے، اور نماز کو اس کے آداب و احکام کے ساتھ بجا لانا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کو فتوحات بہت زیادہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھے قیصر و کسریٰ کی شوکتوں کا پرچم نگو کیا، سر نگو کیا۔ قیصر و کسریٰ کے محلات مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ ایک دن حساب لگانے سے یہ اندازہ ہوا، یہ بات سامنے آئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زیر نگی ممالک کا کل رقبہ آج کے 15 ملکوں کے برابر ہے۔ یعنی آج 15 ممالک ان جگہوں پر قائم ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی۔ ایسے امیر المؤمنین تھے کہ فرماتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے آخرت میں یہ سوال ہوگا کہ اے عمر، تیری حکومت میں ایک کتا بھوکا مر گیا تھا۔ اتنی زیادہ ذمہ داری کا احساس کرنے والے تھے۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحالی بھی عطا فرمائی، کوئی شخص ان کی حکومت میں بھوکا نہیں تھا، سب کو انصاف مہیا تھا، عدل و انصاف کا دورہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ انصاف کا ایک عظیم نمونہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت نے پیش کیا۔ اتنی بڑی حکومت کے جتنے فرما روا تھے اور مختلف صوبوں میں جتنے گورنر مقرر تھے، مختلف شہروں میں جو حاکم مقرر تھے، ان سب کے نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک سرکاری فرمان جاری کیا۔ یہ فرمان حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا میں لفظ بلفظ روایت کیا ہے۔ اس فرمان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع، کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی، یعنی اس کو مستقل پڑھا، کنٹینیو کیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ اور جس شخص نے نماز کو ضائع کیا، وہ اور چیزوں کو زیادہ ضائع کرے گا۔ ضائع کرنے کے معنی یہ بھی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، اور یہ معنی بھی ہے کہ نماز پڑھے گا لیکن غلط طریقے سے پڑھے گا، اور ضائع کرنے کے معنی یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے میں لاپرواہی سے کام لے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے حکام کو یہ فرمان اس لیے لکھ کر بھیجا کہ عام طور پر حاکم کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے سر پر تو قوم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا اگر میں ان ذمہ داریوں کی خاطر کسی وقت نماز کی قربانی کر دوں، یعنی نماز قربان کر دوں، تو حرج نہ ہوگا، کیونکہ میں بڑے فریضے کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حاکموں کی اس غلط فہمی کو دور فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ حاکم بننے کے بعد میں تمہاری ذمہ داریاں نماز سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے، بلکہ میرے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے کہ تمہاری نماز صحیح ہونی چاہیے۔ جو سب سے پہلا اور اہم کام ہے وہ یہ کہ تمہاری نماز صحیح ہونی چاہیے۔ اگر نماز کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے، اور اگر تم نے نماز کو ضائع کر دیا تو تمہارے دوسرے کام اس سے زیادہ ضائع ہوں گے، اور پھر حکومت کا کام کاج ٹھیک نہیں چلے گا، کیونکہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق تمہارے شامل حال نہ رہی تو پھر تمہارے کام کیسے درست ہوں گے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک گمراہی پھیل گئی ہے، وہ یہ کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو نماز سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، خاص طور پر
یہ بات ان لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے جو دین کے کام میں مشغول ہیں، دعوت و تبلیغی کے کام کر رہے ہیں، جہاد کا کام کر رہے ہیں، سیاست کا کام کر رہے ہیں۔ یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اور اہم کام میں ہیں، لہٰذا چونکہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اس لیے اگر کبھی اس بڑے کام کی خاطر نماز چھوٹ گئی یا نماز میں کمی آ گئی یا نماز میں کوئی نقص واقع ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ ہم اس سے بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور سیاست کے کام میں، یعنی دین کو اس دنیا میں برپا کرنے اور اقامت دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر ہماری جماعت چھوٹ جائے تو ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے، اور اگر نماز کا وقت نکل گیا تو قضا پڑھ لیں گے۔ یاد رکھیے یہ بڑی گمراہانہ فکر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے زیادہ دین کا کام کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا سیاست کا علم بردار کون ہوگا؟ ان سے بڑا مجاہد کون ہوگا؟ ان سے بڑا داعی اور ان سے بڑا مبلغ کون ہوگا؟ لیکن وہ اپنے تمام فرما رواؤں کو، تمام حکام کو باقاعدہ سرکاری فرمان جاری کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اگر تم نے اس کی حفاظت کی تو تمہارے اور کام بھی درست ہوں گے، اور اگر اس کو ضائع کر دیا تو تمہارے اور کام بھی خراب ہوں گے۔